LLB کے بعد سول جج، مجسٹریٹ یا ایڈیشنل سیشن جج کے امتحانات کیسے پاس کیے جائیں؟ تمام قسم کے عدالتی کاغذات کو کیسے صاف کیا جائے؟ 19 تجاویز۔ ایک بدقسمتی سے اب تک سول جج کے کاغذات انگریزی میں لیے جاتے ہیں، اس لیے کبھی بھی ان لا کالجوں میں داخلہ نہ لیں جو اب بھی اردو میں LLB کی ڈگری پیش کر رہے ہیں۔ 2 LLB کے بعد قانونی مشق میں فعال طور پر حصہ لیں، کیونکہ انٹرویو میں زیادہ تر سوالات قانون کے عملی پہلوؤں کے بارے میں پوچھے جاتے ہیں۔ اپنی قانونی مشق کے ابتدائی مرحلے میں ہر قسم کے مقدمات کو قبول کریں۔ 3 یہ دیکھا گیا ہے کہ وکلاء کی اکثریت MA پولیٹیکل سائنس، بین الاقوامی تعلقات اور تاریخ کے لیے جاتی ہے۔ یہ ان وکلاء کے لیے غلط حکمت عملی ہے جو سول جج یا مجسٹریٹ کے امتحان میں حاضر ہونا چاہتے ہیں۔ آپ کو LLB کے بعد قانونی مضامین میں MSc کرامولوجی، LLM، بار 8 لا یا PGD کے لیے جانا چاہیے۔ 4 وکلاء کو CSS اور PMS امتحانات کے لیے بھی درخواست دینی چاہیے۔ PMS اور CSS امتحانات میں قانون سے متعلق اختیاری مضامین کا انتخاب کریں۔ 5 سول جج اور مجسٹریٹ کے امتحان کی تیاری کے دوران آپ کو لیگل انسپکٹر اور پبلک پراسیکیوٹر کے عہدوں کے لیے درخواست دینی چاہیے۔ یہ آپ کے اعتماد، ارتکاز اور تیاری کی سطح کو بڑھائے گا۔ سول جج یا مجسٹریٹ کے امتحان میں ناکامی کی صورت میں آپ کو 5 سال کے بعد ایڈیشنل سیشن جج کے امتحان میں بھی حاضر ہونا چاہیے۔ کوئی بھی اکیڈمی صرف 1 یا 2 ماہ کی کلاسوں میں آپ کی مدد نہیں کر سکتی۔ کیریئر کے اس مرحلے پر اگر آپ خود مطالعہ کی تکنیک نہیں سیکھ سکتے تو کوئی اور بھی آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ آپ کو ان مفید مہارتوں کو سیکھنے کے لیے خود مطالعہ اور منتخب مطالعہ کی تکنیکوں پر مضامین ضرور پڑھنے چاہئیں۔ منتخب مطالعہ صرف قلیل مدتی حکمت عملی کے لیے ایک آپشن ہے۔ قلیل مدتی منصوبہ بندی کی حکمت عملی کے لیے آپ کو یہ بھی سیکھنا چاہیے کہ ماضی کے کاغذات کو کس طرح استعمال کیا جائے اور اپنے اندازے کے کاغذات کیسے بنائے جائیں۔ 8 ایوارڈ آپ کے قانونی کیریئر کے ابتدائی مرحلے میں وکیل کی سیاست میں حصہ لینے۔ بار نشستوں کے لیے تقریباً تمام امیدواروں کو بھی زندگی میں ایک مقصد ہے، عدلیہ میں شامل ہونے کے لیے۔ میرے مشاہدے کی تصدیق کے لیے براہ کرم بار کے ماضی کے بار نمائندے کی تاریخ کا تجزیہ کریں۔ سیاست میں اپنے کیریئر کے فیصلہ کن دور کو خراب نہ کریں۔ 9 اس سلسلے میں رہنمائی کے لیے اپنے نوٹ خود بنائیں اور اس موضوع پر مضمون پڑھیں۔ 10 جونیئر کے طور پر اچھی شہرت کے وکیل کے ساتھ شامل ہوں۔ 11 اپنا فارغ وقت بار روم کے بجائے لائبریری میں گزاریں۔ 12 آپ کو عدالتوں میں مشہور وکلاء کے دلائل پر بھی عمل کرنا چاہیے۔ یہ تیزی سے سیکھنے کا ایک آسان طریقہ ہے۔ 13 اپنی پڑھنے کی عادات کو تبدیل کریں۔ زیادہ سے زیادہ قانونی کتابیں پڑھنے کی کوشش کریں۔ تمام اہم موضوعات کے بارے میں آپ کے تصورات واضح ہونے چاہئیں۔ 14 اپنے نوٹ لینے کے لیے ایک ڈائری بنائیں۔ مختلف قسم کے معاملات کے بارے میں حوالہ جات اور اقتباسات الگ سے لکھیں۔ اپنے علم کو اپنے جونیئرز کے ساتھ بانٹیں کیونکہ یہ کسی بھی موضوع میں مہارت حاصل کرنے کا ایک آسان طریقہ ہے۔ 15 مختلف قانونی موضوعات پر بار کونسل کے زیر اہتمام لیکچرز میں شرکت کریں۔ سینئر وکلاء سے سوالات پوچھنے میں کبھی ہچکچاہٹ نہ کریں کیونکہ ان میں سے اکثریت آپ کی مدد کرنے میں خوشی محسوس کرے گی کیونکہ یہ ہماری بار کونسلوں کی ایک عظیم روایت ہے۔ 16 مقبول قانونی مسائل پر مضامین لکھیں اور اپنی تحریریں قانونی ویب سائٹس اور ڈائجسٹ پر بھیجیں۔ اس سے آپ کی تخلیقی تحریری مہارت اور اعتماد کی سطح میں اضافہ ہوگا۔ 17 اپنے ہر معاملے کو بہت احتیاط سے اور بڑی لگن کے ساتھ تیار کریں۔ مجھ پر یقین کریں کہ آپ کے گاہکوں کے لیے آپ کی دیانتداری آپ کے مستقبل میں آپ کو فائدہ پہنچائے گی۔ 18 آپ کو اپنے عمومی علم کو بھی بہتر بنانا چاہیے۔ حالات حاضرہ کے بارے میں اپنے علم کو بہتر بنانے کے لیے روزانہ اخبارات پڑھیں اور نیوز چینلز دیکھیں۔ روزمرہ کی سائنس، عقل، ریاضی، IT، نفسیاتی امتحانات، پاکستان کے معاملات، EQ، تاریخ، استعداد کے امتحانات،
بین الاقوامی تعلقات، اسلامی علوم، اردو/انگریزی ادب اور زبان کے بارے میں کتابیں پڑھیں۔ 19 بطور وکیل آپ کے کیریئر کے ابتدائی مرحلے میں آپ کی محنت آپ کی زندگی میں ایک رفتار پیدا کرے گی۔ Subscribe us to see more video and link in description to see case and judgments.